تو بنا سیست کا عنوان علی مولا کو، تو بنا سیست کا عنوان علی مولا کو، جان ہے جس میں تو جان علی مولا کو، ارے بے عقل علی مان علی مولا کو، وقت ہے وقت کو پہچان علی مولا کو، نور وہ نور کے ہاتھوں سے سنوارا ہے انہیں، نور وہ نور کے ہاتھوں سے سنوارا ہے انہیں، تو کیا تیرے بزرگوں نے پکارا ہے انہیں، تو کیا تیرے بزرگوں نے پکارا ہے انہیں، ہے سب تو کیا تیرے بزرگوں نے پکارا ہے انہیں، جب وہ دنیا پہ آزاد علی کہہ دینا، ظلم کر لے جو گرفتار علی کہہ دینا، آئے گردن پہ جو تلوار علی کہہ دینا، مشورہ یہ ہے کہ سرکار علی کہہ دینا، کیونکہ ہر کام فقط شاد خدا کرتا ہے اور علی والوں کی امداد خدا کرتا ہے، کیونکہ ہر کام فقط شاد خدا کرتا ہے اور علی والوں کی امداد خدا کرتا ہے، سب شریفوں کا ہے نعرہ کہ ہمارا حیدر، ساری نبیوں کی نبوت کا سہارا حیدر، ہے سمندر یہ جہاں اور کنارہ حیدر، کون ہے جس نے تم کو نہ پکارا حیدر، یا علی سب تیری چوکھٹ پہ مثالی ہی ملے، جتنے عاشق تیرے دیکھے وہ حلالی ہی ملے، یا علی سب تیری چوکھٹ پہ مثالی ہی ملے، یا علی سب تیری چوکھٹ پہ مثالی ہی ملے، جتنے عاشق تیرے دیکھے وہ حلالی ہی ملے، گل کی خوشبو میں علی، نور کے گلشن میں علی، اور کہتا ہے میری روح میں تن من میں علی، میری سانسوں میں علی ہے، میری دھڑکن میں علی، سال میں ماہ میں ہجری میں ہر ایک سن میں علی، معتبر ہونے کی دنیا نے سند مانگی ہے، میرے مولا سے نبیوں نے مدد مانگی ہے، معتبر ہونے کی دنیا نے سند مانگی ہے، معتبر ہونے کی دنیا نے سند مانگی ہے، میرے مولا سے نبیوں نے مدد مانگی ہے، میں تجھے بتاؤں کہ اس کو علی کہتے ہیں، جو ہے ایک شہر ادب اس کو علی کہتے ہیں، سب ہے جس کے سبب اس کو علی کہتے ہیں، مانگتے جس سے ہیں سب اس کو علی کہتے ہیں، مانگتے جس سے ہیں سب اس کو علی کہتے ہیں، دوستو وقت کا سلطان بنا دیتی ہے، اس کی انگوٹھی تو سلیمان بنا دیتی ہے، دوستو وقت کا سلطان بنا دیتی ہے، اس کی انگوٹھی تو سلیمان بنا دیتی ہے، وقت مشکل کا پڑا جب تو بلایا کس کو، بات بستر کی جب آئی تو سلایا کس کو، وقت مشکل کا پڑا جب تو بلایا کس کو، بات بستر کی جب آئی تو سلایا کس کو، بول داماد زمانے میں بنایا کس کو، اپنے ہاتھوں پہ محمد نے اٹھایا کس کو، اپنے ہاتھوں پہ محمد نے اٹھایا کس کو، دشمن دین تجھے حق کا ولی یاد نہیں، بھاگنے والے تو ہیں یاد علی یاد نہیں، دشمن دین تجھے حق کا ولی یاد نہیں، دشمن دین تجھے حق کا ولی یاد نہیں، بھاگنے والے تو ہیں یاد علی یاد نہیں، جان عباس کے پرچم پہ فدا ہے میری، اے شرر خاک شفا ہی تو شفا ہے میری، کربلا اس میں علی بس یہ دوا ہے میری، اے خدا تجھ سے فقط ایک دعا ہے میری، ہوں علی والا بسط شان گواہی دیں گے، میرے ایمان کی سلمان گواہی دیں گے، میرے ایمان کی سلمان گواہی دیں گے، وارث احمد مختار کے پیچھے پیچھے، وارث احمد مختار کے پیچھے پیچھے، حق چلا ہے در کرار کے پیچھے پیچھے،
حق چلا ہے در کرار کے پیچھے پیچھے کہ زندگی چوم رہی تھی شہ والا کے قدم زندگی چوم رہی تھی شہ والا کے قدم موت تھی لشکر کفار کے پیچھے پیچھے حق چلا ہے در کرار کے پیچھے پیچھے کی پیروی شیخ کی کیسے بھلا کرتے ہیں در کی پیروی شیخ کی کیسے بھلا کرتے ہیں در ارے پھول دیکھے ہے کبھی خار کے پیچھے پیچھے پھول دیکھے ہیں کبھی خار کے پیچھے پیچھے حق چلا ہے در کہ کرنے کو دین نبی اپنے ہر ایک غم کا علاج کہ کرنے کو دین نبی اپنے ہر ایک غم کا علاج چل پڑا عابد بیمار کے پیچھے پیچھے چل پڑا عابد بیمار کے پیچھے کہ بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شے کا بیان بڑھتا ہے گھٹانے سے کہ بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شے کا بیان منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے بند کرے کوئی تو جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا کہ جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے نکلے گا انہی نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں بڑھتا ہے گھٹانے سے تو ایثار و وفا دیکھ کر یہ کون کہے گا کہ ایثار و وفا دیکھ کر یہ کون کہے گا ایثار و وفا دیکھ کر یہ کون
کہے گا شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں، شبیر کی ماں اور ہے کہ عباس کی ماں، بڑھتا ہے گھٹانے سے. درود پڑھیں مل جل کر. دو مصرے اور پیش خدمت. جس جگہ مجلس وفا ہوگی، جس جگہ مجلس وفا ہوگی، درد غم کی وہیں دوا ہوگی، درد غم کی وہیں دوا ہوگی. تو میں گناہگار ہوں اور حسینی بھی، میں گناہگار ہوں اور حسینی بھی، اس لیے مجھ پہ یہ عطا ہوگی. تو میرے ماتھے پہ دیکھنا ایک دن حر کے رومال کی ضیاء ہوگی، حر کے رومال کی ضیاء ہوگی. تو رٹ کے قرآن بغض حیدر میں، رٹ کے قرآن بغض حیدر میں، بس جہالات کی انتہا ہوگی، بس جہالات کی انتہا ہوگی. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک مل جل کر بآواز بلند صلوات. بزرگان ملت، برادران قوم، سوگواران امام مظلوم کربلا، ماتم داران سرکار سید الشہداء، یہ مجلس اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر احسن رضا ابن عزادار حسین مرحوم ایک مرتبہ مل جل کر بآواز بلند صلوات. ایک مرتبہ یہاں اور مجلس میں پڑھ چکا ہوں اور احسن بھائی نے ہی مجلس پڑھوائی تھی، اور آج مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں. یہ میرے لیے بہت عجیب سا احساس ہے کہ جسے لفظوں میں بیان کرنا بہرحال بہت مشکل ہے.
میں دیکھیے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کم کرتا ہوں، میں گفتگو اور فضیلت اہل بیت علیہ السلام پہنچانے کی کوشش زیادہ کرتا ہوں. تو اس لیے میں سب سے پہلے یہ بات عرض کروں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پہلے سے، سب سے پہلے رابطہ ہو جائے، مربوط ہو جائیں ایک دوسرے سے، تو گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے. تو عزیزو، آج جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ہر ایک کو شکایت بہت ہے کہ بھائی بھائی کو نہیں سمجھ رہا ہے، عزیز عزیز کو نہیں سمجھ رہا ہے، رشتہ دار کو نہیں سمجھتے. بڑا عجیب دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پروفیشنل ہو گئے ہیں اور پروفیشن کے نام پہ اخلاقیات سے بہت دور ہو گئے ہیں. پروفیشن کے نام پہ اخلاقیات سے بہت دور ہو گئے ہیں. سب کچھ ملے گا، اخلاقیات کی کمی ہے. بچے باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں، محسوس کریں، اس معاشرے کا یہ حال ہے. لیکن جہاں یہ سب کچھ ہے، وہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں شکوہ نہیں ہے. میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں عزیزو. وہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں شکوہ نہیں ہے. نہ ان کے جوان بھٹک رہے ہیں، نہ ان کے بچے کیا کر رہا ہوں، نہ ان کے جوان بھٹک رہے ہیں، نہ ان کے بچے بھٹک رہے ہیں. ان کے جوان بھی احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے بچے بھی فرش اعضاء پہ نظر آ رہے ہیں. اب تو کچھ لوگ ہیں جہاں ایک طرف قوموں کو یہ شکوہ ہے کہ ہمارے جوان ہمارے مذہبی مقام تک نہیں آ رہے ہیں، ہمارے مذہبی امور کو نہیں سیکھ رہے ہیں، ہمارے مذہبی امور کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ بزرگوں سے مذہب رہ گیا ہے. جب یہ بزرگ چل بسیں گے تو پھر مذہب کے امور کیسے بتائے جائیں گے، مذہب کیسے زندہ رہے گا. عزیزو، ہر ایک کو شکوہ ہے. اور ایسے ہی شکوہ نہیں عزیزو، ہزاروں کلیسا ایسے ہیں جو حسینیے میں تبدیل ہو گئے. میں کیا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہزاروں کلیسا، ہزاروں چرچ ایسے ہیں جو زینبیہ میں تبدیل ہو گئے، حسینیہ میں تبدیل ہو گئے. آخر کوئی وجہ تو ہے کہ جو لوگ اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں، کوئی وجہ تو ہے جو اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بھائی بزرگ تو ان کے بھی بتا رہے ہیں، بزرگ ہمارے بھی بتا رہے ہیں، کتابیں ان کی بھی بتا رہی ہیں، کتابیں ہماری بھی بتا رہی ہیں، لوگ ان کے بھی بتا رہے ہیں، لوگ ہمارے بھی بتا رہے ہیں. ایک واضح سا فرق ہے، ان کے یہاں پیسے بہت خرچے کیے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں پیسے اتنا نہیں خرچے کیے جا رہے ہیں. بھائی وہاں پیسے بہت خرچے کیے جا رہے ہیں. مشنری اسکول چلائے جا رہے ہیں، مشنری نظام پیدا کیا جا رہا ہے، اور مشنری سے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے مسلک کی طرف آؤ، ہمارے مذہب کی طرف آؤ، ہمارے مسلک کی طرف آؤ، ہمارے عقیدے کی طرف آؤ، ہمارے نظریے کی طرف آؤ. عزیزان گرامی، لیکن ہم تو نہیں بلا رہے ہیں کہ آئیے ہماری طرف. پھر کیا وجہ ہے جو سب کو چھوڑ کے لوگ یہاں آ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی تجزیہ کریں، جائزہ لیں. دیکھیں، میں نے تمہید نہیں بنائی، تمہید کو چھوڑ کے اس لیے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں اور آپ مجھے پہچانتے. بھائی تو ہے نا، بھائی بھلے ہی فاصلہ ہوا ہے 2-3 سال کا، لیکن میں جانتا ہوں، آپ کے سماعتوں سے واقف ہوں، آپ کیسا سنتے ہیں وہ جانتا ہوں، آپ کیا سنتے ہیں وہ بھی جانتا ہوں. ایک مل جل کر صلوات پڑھو محمد. تو بھائی کوئی تو وجہ ہے کہ وہاں پیسے خرچہ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں. بزرگ بتا رہے ہیں، پھر بھی نہیں آ رہے ہیں. لوگوں میں احترام بھی نہیں ہے، لوگوں میں اقدار کی پاسداری بھی نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کر رہے ہیں، باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، کوئی تو وجہ ہے. مذہب کے قریب نہیں جا رہے ہیں، مذہبی امور کو نہیں سیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، اور اس کے علاوہ ماڈرن ہونے کے نام پہ مذہب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. سب کو شکوہ ہے نا. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں عزیزو،
ایسے ہی ہزاروں چرچ حسینیہ نہیں بن گئے. اتنے سب کے باوجود آپ خود مطالعہ کریں, خود سنا ہوگا ہزاروں جگہ, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ہزاروں چرچ حسینیہ بن گئے. کوئی تو وجہ ہے کہ بھائی اس عقیدے والوں نے اسے بیچ دیا, اس عقیدے والوں نے خرید لیا. بھائی کوئی تو وجہ ہے, کوئی تو طاقت ہے کہ جو تمام بھٹکے ہوئوں کو کھینچ کے اپنے پاس لا رہا ہے. بھائی کوئی طاقت تو ہے کہ جو تمام بھٹکے ہوئوں کو کھینچ کے اپنے پاس لا رہا ہے. تو آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ ذات امام مظلوم کربلا ہے کہ جو ہر بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا رہا ہے. ہر بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا رہا ہے. بھائی کسی قوم کے پاس حسین نہیں ہے اور اس قوم کے پاس حسین ہے. بھائی غور کریں گے, کسی قوم کے پاس کربلا نہیں ہے. میں اب آیا موضوع, کسی قوم کے پاس کربلا نہیں ہے, اس قوم کے پاس کربلا ہے. اور کربلا اس مقام کا نام ہے کہ جہاں ہر کیریکٹر پائے جاتے ہیں. میں بہت عظیم بات عرض کر رہا ہوں عزیزو, اگر محسوس کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی خاموش ہوگا. کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں ہر کیریکٹر موجود ہے. اگر ضعیف کے لیے دیکھیں گے تو مسلم ابن اوسجہ موجود ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ضعیفوں کے لیے مسلم ابن اوسجہ موجود ہیں. ادھیڑ عمر کے لیے حسین موجود ہیں. ادھیڑ عمر کے لیے حسین موجود ہیں. جوانوں کے لیے عباس موجود ہیں. جوانوں کے لیے عباس موجود ہیں. نوجوانوں کے لیے اکبر موجود ہیں. نوجوانوں کے لیے اکبر موجود ہیں. 14-15 سال والوں کے لیے قاسم موجود ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, 14-15 سال والوں کے لیے قاسم موجود ہیں. 6-7 سال والوں کے لیے انہوں محمد موجود ہیں. اور گھٹنیوں چلنے والوں کے لیے اصغر موجود ہیں. کیا ہے کربلا, غور کریں عزیزو. گھٹنیوں چلنے والوں کے لیے اصغر موجود ہیں. خواتین کے لیے جناب زینب کا کردار موجود ہے. بچیوں کے لیے سکینہ کا کردار موجود ہے. کون سا کردار چھوٹ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی قوموں کو یہ شکوہ ہے کہ ہمارے جوان نہیں آتے. لیکن فرش عزا پہ آ کے دیکھو, جتنے بوڑھے ہیں اس سے زیادہ جوان ہیں, اس سے زیادہ نوجوان ہیں, اس سے زیادہ بچے ہیں, اس سے زیادہ خواتین ہیں, اس سے زیادہ بچیاں ہیں. کون بچا؟ صلوات محمد وآل محمد. دیکھیں ایسے نہیں, باواز سے بلند صلوات پڑھیں. دیکھیں میں اس لیے کہ میں پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا, پورا خون جگر نچوڑ کے رکھ دیتا ہوں. تو آپ بھی پورا ساتھ دیں, اس لیے کہ صرف سامع میں میں نہیں چاہتا کہ آپ کا شمار ہو, ذاکرین میں آپ کا بھی شمار ہو. ایک مل جل کر باوا سے بلند صلوات تو کوئی کردار نہیں بچتا کہ جو کربلا میں نہیں ہے. اس لیے ہمیں شکوہ نہیں ہے کہ ہمارے جوان گمراہ ہو رہے ہیں, ہمارے جوان بھٹک رہے ہیں, ہمارے جوانوں میں احترام باقی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, فرش عزا کی عطا ہے, ہمارے بچے سب سیکھ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج نمازی بنا کے جاؤں یا نہ جاؤں, حسینی بنا کے جاؤں گا. حسینی بنا کے جاؤں گا, اس لیے کہ حسینی کا ایک سجدہ عابد کے ہزاروں سجدے سے افضل. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو, ایسے ہی نہیں عرض کر رہا ہوں, دلیلیں رکھتا ہوں. عابد کا ہزاروں سجدے سے, عابد کے ہزاروں سجدے سے حسینی کا ایک سجدہ افضل ہے. اس لیے کہ اب دیکھیں, جواب سنیں, اس لیے کہ عابد کا سجدہ جو ہوتا ہے وہ اطاعت کے تحت ہوتا ہے. بھائی میں جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزو, اگر سمجھ جائیں گے تو دعائیں دے دیجیے گا. عابد کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ اطاعت کے تحت ہوتا ہے, اور حسینی کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ معرفت
اطاعت کے تحت ہوتا ہے۔ محمد والے دیکھیں ایسے نہیں، بابا سے بلند مل جل کے ہر ایک شریک ہو کے سلوات عابد کا جو سجدہ ہے وہ اطاعت کے تحت ہوتا ہے، اور حسینی کا جو سجدہ ہے وہ معرفت کے تحت ہوتا ہے۔ تو جتنا فرق اطاعت میں اور معرفت میں ہے اتنا ہی فرق عابد کے سجدے میں اور حسینی کے سجدے میں۔ معرفت کیا ہے؟ دیکھیں اطاعت یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس کا سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے اطاعت میں سر جھکا دیا، ہم نے اطاعت میں سر جھکا دیا۔ لیکن معرفت کیا ہے کہ اے معبود میں نے کائنات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھا کہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو؟ میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، کائنات سے تیری علامتوں کو دیکھا، سورج کی چمک سے میں نے تجھے پہچانا، چاند کے نکلنے سے میں نے تجھے پہچانا، لیکن سب کو دیکھنے کے بعد میں نے اندازہ کیا کہ تو لائق عبادت ہے، اس لیے میں سجدہ دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہے معرفت عزیزو۔ اور معرفت میں اور اطاعت میں اتنا ہی فرق ہے کہ معرفت کا ایک عمل بھی اطاعت کے قیامت تک کے عمل کے لیے بھاری ہے، اس لیے کہ جتنے اوصیاء ہوئے، جتنے اولیاء ہوئے، جتنے پیغمبر ہوئے، جتنے رسول ہوئے، جتنے نبی ہوئے، سب عارف ہیں۔ معرفت سے عزیزو میں کم بیان کر رہا ہوں، معرفت ہے جو بعض کو بعض پہ فوقیت دیتی ہے، معرفت ہے کہ جو 1,24,000 میں 5 چنتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ معرفت ہے جو 1,24,000 میں 5 چنتی ہے، یہ معرفت ہے نا عزیزو، ورنہ نبی اعتراض کرے گا بھائی 1,24,000 ہم ہیں، سب کو نبوت ملی ہے، سب منصوب من اللہ ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں، پھر بعض کو بعض پہ فوقیت کیوں ہے؟ کہا بعض کو بعض پہ فوقیت اس لیے ہے کہ جتنا عارف یہ ہے اتنا عارف تم نہیں ہو۔ صلوات محمد والے بعض پہ فوقیت اس لیے ہے کہ جتنا عارف یہ ہیں اتنے عارف آپ نہیں ہیں۔ اگر اتنے عارف ہو جائیں گے تو پھر آپ بھی سلمان ہو جائیں گے، ابو ذر نہ رہ جائیں گے۔ بھائی 9واں اور 10واں درجہ جو دیا گیا ہے کیوں دیا گیا؟ دیکھیں میں جلدی اس لیے بہت دن کے بعد آیا ہوں تو موضوعات بھی حاوی ہو رہے دماغ پہ، کیا کیا بیان کروں۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو سلمان 10ویں درجے پہ، ابو ذر 9ویں درجے پہ۔ بھائی یہ عرفان ہی کی تو منزل ہے، باقی اور کوئی فرق بتائیے؟ نہ ان کی نماز قضا ہے، نہ ان کی نماز قضا ہے، نہ ان کا روزہ قضا ہے، نہ ان کا روزہ قضا ہے، نہ ان کا حج قضا ہے، نہ ان کا حج قضا ہے، نہ رسول کی اتباع کرنے میں یہ چوکے، نہ رسول کی اتباع کرنے میں یہ چوکے، نہ رسول کی کبھی یہ وہ لوگ تھوڑی ہیں کہ جو رسول مانگے اور قلم نہ دے۔ بھائی اتباع کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی مانتے ہیں، رسول کے لوگوں کو مانتے ہیں، رسول نے جسے کہا اسے مانتے ہیں۔ تو پھر فرق کہاں آ گیا؟ کہا عرفان میں فرق ہے، عرفان میں فرق ہے۔ جتنا عرفان سلمان کا ہے اتنا عرفان ابو ذر کا نہیں ہے۔
اس لیے وہ 10ویں درجے پہ ہیں، یہ 9ویں درجے پہ ہیں. یہ عرفان کا فرق ہے عزیزو. تو جو جتنا عارف ہوتا ہے وہ اتنا پروردگار کے قریب ہوتا ہے، وہ پروردگار کی رضا حاصل کر لیتا. اور یاد رکھو عزیزو، امام مظلوم کربلا نے کہا، میں دیکھتا ہوں کیسے خاموش رہتے ہیں. امام مظلوم، میں بغیر تمہید کے صرف امام مظلوم کربلا کا جملہ پڑھ رہا ہوں. امام مظلوم کربلا نے کہا، جس نے رضائے پروردگار حاصل کر لیا اور سب کچھ کھو دیا، لیکن رضائے پروردگار حاصل کر لیا، تو پھر اس نے کیا کھویا؟ دیکھیں آپ، جس نے رضائے پروردگار حاصل کر لیا اور سب کچھ کھو دیا، لیکن اس نے کیا کھویا؟ اور جس نے سب کچھ پا لیا اور رضائے پروردگار حاصل نہ کر سکا، اس نے کیا پایا؟ دیکھیں، رضی اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. رضی اللہ کے سمندر میں غوطہ لگایا جاتا ہے بار بار، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ رضی اللہ کے سمندر میں غوطہ لگانے سے کوئی رضی اللہ نہیں ہوتا. چاہے کتنا بھی وضو کرا دے رضی اللہ کا، کتنا بھی غسل دے دے رضی اللہ کا، لیکن رضی اللہ کی رٹ لگانے سے کوئی رضی اللہ نہیں ہوتا. اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کی اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کو راضی کرو. جس سے اہل بیت راضی ہو گئے اس سے پروردگار راضی ہو گیا. جس سے اہل بیت راضی ہو گئے اس سے پروردگار راضی ہو گیا. اور جس سے اہل بیت ناراض ہو گئے اس سے پروردگار راضی ہو گیا. اب چاہے کوئی رضی اللہ کتنی مرتبہ بھی کہتا رہے، لیکن جس نے اہل بیت کو ناراض کیا اس سے کبھی پروردگار راضی نہیں ہو سکتا. بھائی پوری ذمہ داری سے، پوری تاریخ کا مطالعہ کے بعد میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جس سے پروردگار، جس سے اہل بیت ناراض ہو گئے پھر اس سے کبھی پروردگار راضی نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پہلے اہل بیت کو راضی کرو. پہلے یہ دیکھو کہ حسینی کیسے بنتے ہیں، پہلے یہ دیکھو کہ اہل بیت راضی کیسے ہوتے ہیں، پہلے یہ دیکھو کہ حسینی کیسے بنتے ہیں. عزیزان گرامی، جو اہل بیت کو راضی کر دیتا ہے وہی تو حسینی ہوتا ہے، جو اہل بیت کو ناراض کر دیتا ہے وہی تو یزیدی ہوتا ہے. صلوات محمد علیہ. جو اہل بیت کو راضی کر دے وہی حسینی ہے. اس لیے کہ میں نے پوری باتیں کر دی. اہل بیت جس سے راضی ہو جائیں. اہل بیت کس سے راضی ہوں گے؟ جو رات بھر ماتم کرے اور صبح کی نماز قضا کر دے. اہل بیت کس سے راضی ہوں گے؟ جو آپ زنجیر قما کیجئے اور اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھائیے. اہل بیت کس سے راضی ہوں گے؟ کیا اس سے راضی ہوں گے جو اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا اور باپ کے سامنے ماں کی گالیاں دیتا ہے؟ کیا اس سے راضی ہوں گے؟ تو جس نے اہل بیت کو راضی کر دیا، پوری تاریخ سمیٹ دیا، جس نے اہل بیت کو راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا. اگر رضائے پروردگار چاہیے تو رضائے فاطمہ لینا پڑے گا، رضائے حسن حسین لینا پڑے گا، علی کو راضی کرنا پڑے گا، زین العابدین کو راضی کرنا پڑے گا. جب یہ راضی ہوں گے تو پروردگار بھی راضی ہو جائے گا. جب یہ راضی ہوں گے، اب میں عظیم باتیں عرض کر رہا ہوں عزیزو، جب یہ راضی ہوں گے تو پروردگار بھی راضی ہو جائے گا. اگر یہ ناراض رہیں گے تو پروردگار بھی ناراض رہے گا. یہ ہے مجلس حسین کا پیغام، یہ ہے حسینی بننے کا پیغام عزیزو. اب ایک چیز اور، تھوڑا سا آپ زیادہ سنجیدہ ہو گئے، تھوڑا سا آپ کو اور راستوں کا سفر کراؤں، لیکن ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد.
थोड़ा सिमट जाए, ज़रा सा फासला ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए और सलवात पढ़ते हुए। अजीज़ों देखिए, ये मजलिस का इंतज़ाम है। अब मजलिस की बात हो रही है तो एक बात और अर्ज़ कर दूँ। मजलिस में बाद मजलिस निज़ाम ये है कि हम तबर्रुक बांटते हैं। देखिए बुज़ुर्गों ने कितना अजीम नाम दिया है, इसे तबर्रुक कहते हैं और दूसरा क्या नाम है? हिस्सा। दो नाम है इसका जो हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है, एक तबर्रुक, दूसरा हिस्सा। बहुत मुतवज्जह के सुने अजीज़ों। तबर्रुक के क्या मानी है? तबर्रुक के मानी बहुत मुतबर्रिक, बरकतों वाला, बीमारों को शिफा देने वाला, मोहताजों को तंदुरुस्त करने वाला, भूखों की ग़िज़ा, ये तबर्रुक के मानी है। इसका नाम तबर्रुक है। दूसरा नाम क्या है? हिस्सा। हिस्सा का क्या मतलब है? हिस्से का मतलब होता है हक। हिस्से का मानी है हक। यही वजह है करोड़पति हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, कायनात अपने कदमों के नीचे रखता हो, लेकिन हाथ फैला देता है। शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। क्यों? इसलिए कि ये इसका हक है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हक है, इसलिए शर्मिंदगी नहीं है। भरा हुआ है लेकिन हाथ फैला दे रहा है, इसलिए कि हिस्सा है, हक है। और अजीज़ों देखें, जिसकी जो हैसियत है अपनी हैसियत से तबर्रुक बांटता है, अपनी हैसियत से हिस्सा बांटता है। रोटियां बांट रहा है, शिरमाल बांट रहा है, बिरयानी खिला रहा है। देखिए, अनवा अक़साम की चीज़ें बांट रहा है। जिसकी जो हैसियत है हर एक अपनी हैसियत से बांट रहा है। भाई तबर्रुक यही तो है। मैं बहुत अजीम मुकाम तक आपको ले जा रहा हूँ अज़ीज़ान किराम। देखता हूँ कितने बेदार हैं। कुछ लोग सो रहे हैं लेकिन बेदार हो जाए। इसलिए कि मैं आज की मजलिस का सबसे बड़ा नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूँ। तबर्रुक हर एक अपनी हैसियत से बांट रहा है। जिसकी जो हैसियत है, कोई रोटी बांट रहा है, कोई शिरमाल बांट रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है, किस्म किस्म की चीज़ें, अनवा अक़साम की चीज़ें बांटी जा रही हैं। हर एक अपनी हैसियत के एतबार से बांट रहा है। अजीज़ों, जब सब अपनी हैसियत के एतबार से बांट रहा है तो हुसैन की माँ भी तो अपनी हैसियत के एतबार से। भाई जब सब, इसलिए कि जिस्मानी तौर पे हर एक फर्द को बानिए मजलिस बुलाता है, रूहानी तौर पे हर एक को फातिमा ज़हरा बुलाती है। भाई बानिए मजलिस जिस्मानी तौर पे हमें बुला रहा है, लेकिन रूहानी तौर पे फातिमा ज़हरा हमें बुला रही हैं। असले मेजबान अज़ादारों की जनाबे फातिमा ज़हरा हैं। तो अपनी हैसियत से बानिए मजलिस तबर्रुक बांटता है, अपनी हैसियत से फातिमा ज़हरा तबर्रुक बांटती है। बानिए मजलिस की हैसियत थी, उसने रोटी बांटी। फातिमा ज़हरा की हैसियत थी, फातिमा ज़हरा ने जन्नत के तबक बांटना।
میرے سامنے گھڑی اڑی نہیں ہے. جب آپ کو نہ سننا ہو تو سلوات دھیرے پڑھیے گا, میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں بس اب اتر جانا ہے. ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد. کیا ٹائم زیادہ ہو گیا کہ آپ لوگ دھیرے سے؟ تو پھر بآواز بلند صلوات پڑھو محمد والے. تو بانی مجلس نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے تبرک بانٹا اور جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے تبرک بانٹا اور جنت کے در پہ آ کے بیٹھ گئیں. اے پروردگار, جب تک میرے لال پہ رونے والا ایک ایک بخش نہ دیا جائے گا تیری کنیز اٹھنے والی نہیں ہے. یہ اختیار ہے کسی کا؟ کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ جناب فاطمۃ الزہرا کا اختیار ہے, جس کا جو اختیار ہے اس اعتبار سے بانٹ رہا ہے. یہ حسین کا در ہے عزیزو. یہاں کیا نہیں ملتا, جو کچھ مانگے سب کچھ ملتا ہے. بے اولادوں کو اولاد, بیماروں کو شفا. لفظ کم ہے عزیزو, عطا زیادہ ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. لفظ کم ہے, میں لفظ کا بازیگر نہیں ہوں, لیکن عطا اتنی ہے کہ مانگنے والوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے, وہاں سے عطا کر دیا جاتا ہے. یہ فرش ازا کی برکت. عزیزو, یہاں سے کوئی مایوس نہیں پلٹتا. جو آتا ہے ہر ایک بھر بھر کے جھولیاں لے جاتا ہے عزیزو. لیکن یہی فرش ازا پہ بڑی سیاست ہونے لگی ہے. ایک بات میں عرض کروں, اس لیے کہ جو کمیاں اپنی ہوں وہ بھی گنانا چاہیے, تاکہ اپنے معاشرے کو آگاہ رکھیں, معاشرے کو مطلع رکھے, تاکہ جب ایسی راجنیت ایسی سیاستیں ہوں تو کم سے کم ان کے بہکاوے میں یہ لوگ تو نہ آئیں. دیکھیں عزیزو, ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے حق کو حق سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں, یا اور کہیں نہیں, اس لیے کہ اور جگہ پہ باطل سے ٹکراؤ بہت ہے, اس لیے باطل سے ٹکرا لیتے ہیں. لیکن یہ حق کا دربار ہے, یہاں باطل کی نام و نمود نہیں ملتا, تو اس لیے حق کو حق سے ٹکرایا جاتا ہے. اور حق سے حق کو ٹکرا کے کہتے ہیں کون افضل ہے. نماز کو سجدے سے ٹکرانا, بڑا جملہ کہہ دیا عزیزو. نماز کو سجدے سے ٹکرانا, حسین کو قرآن سے ٹکرانا, کعبے کو قبلے سے ٹکرانا, یہ کیا ہے؟ یہ حق کو حق سے ٹکرانے کی عادتوں کو چھوڑ دو. یہ فرش ازا کے لوگ با اخلاق ہیں, ناسمجھ نہیں. ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد. یہ با اخلاق لوگ ہیں, احترام کرتے ہیں لوگوں کا, بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن ناسمجھ نہیں ہیں. انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. منبر پہ آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھتے رہیں گے. اب معلوم نہیں یہ بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی, لیکن مجھ تک پہنچی تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کبھی پہنچ سکتی ہے. دیکھیں, حدیث قصہ ہمارے یہاں ہر جگہ پڑھی جاتی ہے, لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں, شب جمعہ ضرور پڑھتے ہیں, اور پڑھنا بھی چاہیے. دعائے کمیل بھی پڑھا جاتا ہے شب جمعہ, اسے بھی پڑھنا چاہیے. لیکن اب بعض لوگ آئے, وہ کہنے لگے حدیث قصہ اتنی معتبر نہیں ہے, دعائے کمیل پڑھا کیجئے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث قصہ اتنی معتبر نہیں ہے, دعائے کمیل پڑھا کریں. معلوم نہیں آپ کے ان سماعتوں سے یہ سب باتیں گزری ہیں یا نہیں گزری ہیں, لیکن گزر سکتی ہیں. حدیث قصہ معتبر نہیں ہے, دعائے کمیل پڑھا کریں. بھائی ایک کو گرا کے دوسرے کو اٹھانا, یہ کون سی عادت ہے؟ یہ کہیے نا کہ حدیث قصہ بھی پڑھا کیجئے, دعائے کمیل بھی پڑھا کیجئے. حدیث قصہ بھی پڑھا کیجئے, دعائے کمیل بھی پڑھا کیجئے. بھائی اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے, اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. حدیث قصہ حدیث قدسی ہے, اللہ نے کلام کیا ہے. اور جب
जनाब कुमैल बहुत परेशान थे, मौलाए कायनात के पास आए और आने के बाद कहा या अली हम बहुत परेशान हैं, कुछ ऐसी दुआ बता दीजिए कि जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। तो मौलाए कायनात ने दुआए कुमैल बताई और कहा इसे पढ़ा करो, अगर मुमकिन हो तो रोज़ पढ़ो, नहीं तो कम से कम जुमरात को पढ़ा करो। इसको पढ़ोगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। भाई तवज्जो है, इसको पढ़ोगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। भाई हदीस किस्सा देख लें, दुआए कुमैल देख लें, मैं तो यही कहूँगा इसे भी पढ़िए, इसे भी पढ़िए। अरे बस 15-20 मिनट का इजाफा कर लीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा। भाई बहुत मुतवज्जो, 15-20 मिनट का कहीं भी खड़े होके आप किसी भी लहो-लाब में गुजार देते हैं, 15-20 मिनट का इजाफा कर लीजिएगा। हदीस किस्सा भी पढ़ लीजिएगा, दुआए कुमैल भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सवाब मिलेगा। इसे न पढ़ के इसे क्यों पढ़ना? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं अजीजों, इसे न पढ़ के इसे क्यों पढ़ना? एक को रद्द करके दूसरे को क्यों उठाना? आखिर ये क्या आदत है? ये कौन सा तरीका है? दोनों को गौर से, अब मैं एक अजीम नतीजे की तरफ आपको लेके चल रहा हूं अजीजों, अगर मुतवज्जा हैं तो दोनों पढ़ा कीजिए, दोनों का अजीम सवाब है। और अगर आपने पढ़ा है तो किसी भी ज़बान में दोनों के तर्जुमे पढ़िएगा। मेरे समझ में जब मैंने दोनों का तर्जुमा पढ़ा, दोनों की आयतें पढ़ी, दोनों की रवायतें पढ़ी, दोनों के पूरे पूरे मतन पढ़े, अजीज़ों कहीं से मुझे फ़र्क नहीं लगता। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ अजीज़ों, दोनों को मैंने बगैर पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, आप भी पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर फैसला कीजिएगा। दोनों को पढ़ने के बाद फैसला कीजिएगा, कहीं से कोई फर्क नहीं नजर आता। बस मैं एक फर्क बता रहा हूं, बस वही फर्क नजर आएगा अजीजान गिरामी। और कितने मुतवज्जो हो के सुनते हैं वो मैं देखता हूं अजीजों, कहीं से भी देख ले कोई फर्क नजर नहीं आता। दोनों इसके फसाहत देखें, बलागत देखें, अंदाज देखें, कलाम देखें, कहीं से हर जगह लुत्फ आएगा आपको। क्या बयान है जैसे आयतें मिल रही हैं कुरान की, क्या तरीक़ा है जैसे कसीदा खानी हो रही है, जैसे फजीलतें बयान हो रही है, कहीं से कोई फ़र्क नज़र नहीं आता अज़ीज़ान गिरामी। मैं अगर दोनों की तर्जुमा पढ़ने लगूं, दोनों की बातें पढ़ने लगूं, बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा। कभी मौका मिलेगा तो वो सब बातें पढ़ूंगा, लेकिन दोनों में मैंने जो गौर से देखा तो सिर्फ एक फ़र्क नज़र आया अज़ीज़ान गिरामी, एक फ़र्क, उसके अलावा कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। एक फ़र्क नज़र आया, चाहे आप हदीस किस्सा पढ़ लें, चाहे दुआए कुमैल पढ़ लें, तर्जुमा पढ़ लें, एक एक लाइन पढ़ लें, कहीं से कोई फर्क नजर नहीं आता। सिर्फ एक फर्क नजर आया, अल्लाह ने जो कसीदा पढ़ा है उसे हदीसे किस्सा कहते हैं। अहले बैत ने जो अल्लाह के लिए कसीदा पढ़ा उसे दुआए कुमैल कहते हैं। अल्लाह ने जो अहले बैत का कसीदा पढ़ा उसे हदीसे किस्सा कहते हैं। आप देख लें, तर्जुमा देखेंगे तो अंदाज़ा होगा। जो लोग साहिब ज़बान हैं, अरबी जानते हैं, वो लोग अरबी की मतन पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से कसीदा पढ़ा है। कि एक लाइन में देखें क्या फजीलतें बयान की हैं, झूम झूम के कसीदा पढ़ा है परवरदिगार ने, और कह दिया ये सब कुछ मैंने जो पैदा किया है वो सब कुछ तुम्हारे सदक़े में पैदा, सब कुछ तुम्हारे सदक़े में पैदा किया है। अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं कुछ भी पैदा न करता। ये अल्लाह ने जो कसीदा पढ़ा उसे हदीस किस्सा कहते हैं, और अहले बैत ने जो कसीदा पढ़ा उसे दुआए कुमैल कहते हैं। ऐ सबसे जल्दी राज़ी होने वाले, मैं तेरे सामने हाथ फैलाए हुए, ये दुआए कुमैल का तर्जुमा पढ़ें। ऐ सबसे जल्दी राज़ी होने वाले, माँ से भी जल्दी राज़ी होने वाले परवरदिगार, मैं तेरे सामने दुआओं के लिए हाथ फैला रहा हूँ, मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ मेरे माबूद, है मेरे परवरदिगार। देखिए अजीज़ों क्या अंदाज़ है मौलाए कायनात का। जो अहले बैत ने कसीदा पढ़ा उसे दुआए कुमैल कहते हैं। बस यही फ़र्क नज़र आएगा अजीज़ान गिरामी। अब जो लोग सियासत कर रहे हैं, या वो अल्लाह वाले नहीं हैं या अहले बैत वाले नहीं।
ایک صلوات پڑھ محمد والے. بس ہو گیا ٹائم عزیزو, اس لیے ارے نہیں بھائی 11:30 بج گیا, اب 11:15 15. چلیں ایک اور صلوات پڑھیں محمد. دیکھیں بہت کچھ سنانے کے لیے ہے, بہت دن کے بعد حاضر ہوا ہوں, تو اس لیے آپ جتنا سنیں گے میں سناتا رہوں گا. میں نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا کیا کیا پڑھنا ہے. یہاں آ کے چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی گئیں اور میں پڑھتا گیا. اب عزیزو جو آیت پڑھی ہے اس پہ بھی پڑھ دوں تھوڑی سی باتیں, تاکہ مجلس مکمل ہو جائے, ورنہ ختم کرنے والا تھا. عزیزو قرآن کے والفجر کی آیت میں نے پڑھی جس میں پروردگار نے خطاب کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عزیزو غور کریں, یہ سورہ والفجر کی آخری آیتیں ہیں. پروردگار نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے. امام مظلوم کربلا کو نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے. ذرا سا تصور کریں کہ حسین کون ہے, حسین کی عظمت کیا ہے, حسین کا مقام کیا ہے. عزیزو دماغ پھٹ جائے اگر حسین کے بارے میں غور کرنے لگے تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. حسین کا وہ مقام ہے عزیزو, حسین کی وہ منزلت ہے. انتہا پہ کھڑے ہیں حسین, معرفت کی انتہا. جہاں امام مظلوم کربلا ڈٹ کے کھڑے ہیں وہاں نبوت کے قدم ڈگمگا رہے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو, جہاں امام مظلوم کربلا ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں وہاں نبوت کے قدم ڈگمگا رہے تھے. ذرا سا تصور کریں, ابراہیم کو اسماعیل کی قربانی دینی تھی تو ہاتھ کانپ رہے تھے, ارتعاش پیدا ہو رہی تھی ہاتھ میں, قدم ڈگمگا رہے تھے. میرے لال میں یہ خنجر تیرے گلے پہ نہ چلا سکوں گا, میرے آنکھ پہ پٹیاں باندھ دے. اس لیے کہ راہ خدا کی منزلیں بہت مشکل ہیں. یہ ابراہیم ہیں. جناب اسماعیل نے کہا انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ذرا سا تصور کریں عزیزو, صبر اور اطمینان کا فرق. صبر کیا ہوتا ہے اور اطمینان کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں اور اطمینان کسے کہتے ہیں؟ بس انشاءاللہ اسی پہ میں مجلس کو تمام کروں گا. صبر کسے کہتے ہیں اور اطمینان کسے کہتے ہیں؟ صبر کیا ہے اور اطمینان کیا ہے؟ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب بڑی اچھی مثال دے کے یہ بات واضح کرتے تھے کہ صبر کیا ہے اور اطمینان کیا ہے. کہا بچہ چھوٹا ہے, آپ نے اسے چاکلیٹ دلائی اور بچے کے امتحان کے لیے آپ نے کہا بیٹا مجھے نہیں کھلاؤ گے. بچے نے دل پہ جبر کیا, صبر کرتے ہوئے چاکلیٹ آپ کے منہ تک بڑھایا, چاکلیٹ آپ کے منہ تک بڑھایا. آپ نے کہا نہیں میرے لال تم کھا لو, انشاءاللہ کل پھر لا کے دیں گے تمہیں. بچے نے یہاں صبر کیا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو, بچے نے یہاں صبر کیا تھا, صبر کر کے باپ تک چاکلیٹ پہنچا رہا ہے. لیکن یہی بچہ ایک دن جوان ہوتا ہے, کمانے لگتا ہے. اب باپ کے لیے شوق سے خرید کے ایک گھڑی لے کے آیا اور کہا ابا جان میں آپ کے لیے گھڑی لے کے آیا ہوں. اب مجھے بتائیں یہاں صبر کا مقام ہے یا شکر کا مقام ہے؟ بھائی توجہ رہے, یہ صبر کا مقام ہے یا شکر کا مقام ہے؟ تو آپ کہیں گے شکر کا مقام ہے. اگر باپ نے قبول کر لیا تو پھر بیٹا شکر میں جائے گا, سجدہ شکر کرے گا. آج مجھے پروردگار نے اس لائق بنایا کہ میں اپنے باپ کے لیے کوئی تحفہ لا سکا. بھائی توجہ ہے نا, اپنے باپ کے لیے کوئی تحفہ لا سکا. عزیزان گرامی, تو خطیب اکبر کہتے ہیں اسی طریقے سے ابراہیم تک اسلام کا بچپنا تھا. ابراہیم تک اسلام کا بچپنا تھا. پروردگار ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا چاکلیٹ دے کے.
صبر کا امتحان لے رہا تھا ابراہیم کا. ابراہیم صبر میں کامیاب, اسماعیل صبر میں کامیاب, لیکن قربانی کو فدائے نہ ہو بے ذبح عظیم, میں نے تمہاری قربانی کو عظیم قربانی سے بدل دیا. عزیزان گرامی, لیکن جب اسلام کی جوانی امام مظلوم کربلا تک پہنچ کے آ گئی تو پھر امام مظلوم کربلا نے جو قربانی پیش کی, اصغر کی قربانی قبول ہے, اکبر کی قربانی قبول ہے, قاسم کی قربانی قبول ہے, عباس کی قربانی قبول ہے. عزیزان گرامی, لیکن حسین ہے سب قربانیاں دے کے سجدہ شکر کر کے بتایا, اے پروردگارا سب تیرا ہے, تیرے نام پہ قربان. پروردگارا سب تیرا ہے, تیری رضا کے لیے سب قربان کر رہا ہوں. اے پروردگارا تیری رضا کے لیے میں اکبر کی قربانی دینے کو تیار ہوں. اے پروردگارا تیری رضا کے لیے میں اصغر کی قربانی دینے کو تیار ہوں. اے پروردگارا میں اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی قربانی دینے کو تیار ہوں. اپنے جان سے پیارے عباس کی قربانی دینے کو تیار ہوں. پروردگارا تیری رضا کے لیے میں سب قربان کر دوں گا. عزیزان گرامی, سارے قربانیاں دے دی امام مظلوم کربلا نے رضا پروردگار کے لیے, اور ایک مرتبہ رضا پروردگار کے لیے خود سر کو سجدے میں جھکا دیا. یہ آخری سجدہ تھا عزیزو, بڑا عظیم سجدہ ہے حسین کا آخری سجدہ. کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا حسین کا وہ آخری سجدہ جس نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے رکھا ہے, پوری کائنات کے نظام کو باندھے رکھا ہے. پوری کائنات کا نظام بکھر جاتا اگر حسین کا آخری سجدہ نہ ہوتا. اگر کربلا کی زمین پہ حسین کا آخری سجدہ نہ ہوتا تو پھر آدم کی نبوت جا چکی ہوتی. اگر حسین کا وہ آخری سجدہ نہ ہوتا تو کعبے کی حرمت پامال ہو چکی ہوتی. حسین کا وہ آخری سجدہ نہ ہوتا تو موسیٰ کی ہیبت پامال ہو چکی ہوتی. اگر پروردگار, اگر حسین کا آخری سجدہ, اگر حسین کا آخری سجدہ کربلا کے میدان میں ادا نہ ہوتا تو پھر کچھ نہ ہوتا. نہ یہ دین ہوتا, نہ دن ہوتا, نہ رات ہوتی, نہ سورج ہوتا, نہ چاند ہوتا, نہ یہ دین ہوتا, نہ اسلام ہوتا, نہ قرآن ہوتی, نہ کتاب ہوتی. عزیزو, سب کچھ مٹ چکا ہوتا اگر حسین کا آخری سجدہ نہ ہوتا. یہ حسین کا آخری سجدہ ہے, بہت عظیم ہے عزیزو. ایسے ہی آپ زیارت وارثہ میں ایک ایک کے نبیوں کا نام لے کے آپ حسین کو وارث بناتے ہیں. یہ عزیزو کون سا وارث ہے حسین؟ یہ تمام نبیوں, دیکھیں یہ لفاظی نہیں ہے عزیزو, میں بار بار کہتا ہوں یہ لفاظی نہیں ہے. کربلا میں مظلوم کربلا کا آخری سجدہ, اگر آخری سجدہ امام مظلوم کربلا کا کربلا کے مقتل میں نہ ہوتا تو پھر کسی نبی کی نبوت باقی نہ ہوتی, سب کچھ مٹنے والا تھا. اس لیے کہ یزید شیطان کا وہ نمائندہ تھا جو رحمان کے تمام تر دین و احکام پر ڈاکہ ڈالنے کو تیار تھا, تمام تر اصول و ضوابط کو مٹا دینے پہ آمادہ تھا. لیکن ادھر رحمان کا نمائندہ حسین جو اس طریقے سے مقتل میں چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ قرآن کی آیت تفسیر کر رہی تھی کہ حسین ایسے کھڑے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. حسین کربلا کے مقتل میں ایسے کھڑے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. عزیزو, ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے جو حسین کے محب ہیں. بس امام مظلوم کربلا مقتل میں ایک مرتبہ جنگ کر رہے ہیں. ایسی جنگ عزیزو کہ تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے, آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, علامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, حسین بخش دو. لیکن حسین ہے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں, حسین ہے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, اور لشکر جا کے کوفے کے در و دیوار سے ٹکرا رہا تھا. حسین بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے, حسین رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. لوگ کہتے تھے حسین بخش دے, حسین معاف کر دے. حسین کہتے تھے اب معافی مانگ رہے ہو, اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے میرے اکبر کے کلیجے جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اب معافی مانگتے ہو, اب امان مانگتے ہو. اس وقت امان کیوں نہیں مانگ رہے تھے جب میرے عباس کے بازو کاٹ رہے تھے؟ اس وقت امان کیوں نہیں مانگ رہے تھے جب میرے قاسم کا لاشا پامال کر رہے تھے؟ یہ کہہ کے امام مظلوم کربلا بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے. عزیزو, ایسی جنگ کی ہے امام مظلوم کربلا نے عاشور کے روز, ایسی جنگ کی ہے کہ تاریخ کے ورق رنگین پڑے ہیں. ایسی جنگ کہیں نظر نہیں آتی. یہ 57 سال کا ضعیف
اس طریقے سے جنگ کر رہا تھا کہ جوان بھی انگشت بدندہ تھے کہ حسین کیسے تیر و تبر چلا رہے ہیں، حسین کیسے تلوار چلا رہے ہیں۔ عزیز و علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور حسین کہتے جاتے تھے تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، اور بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے۔ عزیز و اسی اثنا میں ایک بصرے کا پہلوان تھا، مصائب سنے عزیزو، بہت گریہ کریں گے اور روتے ہوئے یہاں سے اٹھ کے جائیں گے عزیزو، یہی مال مجلس بھی ہے، اور اگر آپ کے آنکھوں سے چند قطرے آنسو بہہ گئے تو مجلس بالکل کامیاب ہو گئی عزیزو۔ جناب سیدہ کے رومال یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ خشک نہ جانے پائیں، یہ خیال رہے عزیزو۔ بصرے کا پہلوان کربلا آیا اور آنے کے بعد اس نے عمر سعد کو خط لکھا کہ عمر سعد میں کربلا آ گیا ہوں، اگر ضرورت ہو تو مجھے پیغام بھجوا دینا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ پیغام ملا، عمر سعد نے جلدی سے قاصد بھیجا اور کہا بصرے کے پہلوان کو، بصرے کا پہلوان عزیزو بہت بڑا پہلوان تھا جو ہزاروں کے مقابلے اکیلے لڑتا تھا، بہت متوجہ ہو کے سنے عزیزو، ہزاروں کے مقابلے اکیلے لڑتا تھا بصرے کا پہلوان۔ اور عزیزو بصرے کا پہلوان اس کے پاس قاصد بھیجا، عمر سعد نے جا کے کہو جلدی سے کہ خارجی لشکر نے اسلام کے لشکر پہ حملہ کر دیا ہے، جلدی سے جیسے ہی موقع ملے جلدی سے آ جاؤ تاکہ اسلام کو بچا لو۔ عزیزان گرامی، اس نے جیسے ہی سنا جا کے بیٹی کے خیمے میں بیٹی سے ملا اور کہا میری بچی میں جا رہا ہوں اسلام پہ اپنی جان قربان کرنے، اگر ہو سکا اگر میں فتح یاب ہوا تو واپس آؤں گا، ہاں لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ ایک مرتبہ بیٹی نے کہا بابا میرے دل میں بڑی خواہش ہے عقیق کی انگوٹھی پہننے کی۔ عزیزو بس دل تھام کے سن لینا میرے دوستو، میری بڑی خواہش ہے عقیق کی انگوٹھی پہننے کی، بابا اگر عقیق کی انگوٹھی مل جائے گی تو ضرور لائیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ سن کے جلدی سے بصرے کا پہلوان کربلا کے مقتل میں آ گیا اور آنے کے بعد عمر سعد سے پوچھا عمر سعد وہ کون لشکر ہے، کہاں لوگ ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ بتاؤ۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے اشارہ کیا دیکھو وہ ضعیف ہے نا، وہی بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہے۔ جب بصرے کے پہلوان نے دیکھا ایک شخص ہے جو خون میں ڈوبا، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو کربلا احساس کا نام ہے، جتنا احساس کریں گے اپنے احساسات کو کربلا تک لے کے چلے، بہت گریہ کریں گے عزیزو، بہت گریہ کریں گے۔ ایک مرتبہ دیکھا اس نے کہ ایک ضعیف ہے جو خون میں ڈوبا ہوا ہے اور اکیلا اتنے بڑے لشکر سے لڑ رہا ہے، اس کے دل میں ہوا یہ کس نے کس کے لیے بلایا ہے۔ عمر سعد سے کہا یہ تو نے کیا کیا، یہ کس کے لیے بلایا؟ تو نے کہا لشکر آیا ہے، یہاں تو تنہا لڑ رہا ہے، یہاں تو تنہا لڑ رہا ہے، لشکر کہاں ہے؟ کہا یہ لشکر پہ بھاری ہے، یہ سب جوانوں کو مارتا ہے، ارے گھوڑے سے دوڑا دوڑا کے کوفے کی دیواروں سے ٹکرا دیتا ہے، ارے اس کی جنگ دیکھو کیسے جنگ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ بصرے کے پہلوان قریب گیا اور جانے کے بعد اے شخص واپس چلے جا۔ مرتبہ امام مظلوم کربلا ویسے ہی جنگ میں مصروف ہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ بصرے کے پہلوان نے کہا کیا میری بات تو نے نہیں سنا، واپس چلا جا ورنہ مارا جائے گا۔ امام مظلوم کربلا کا سننا تھا۔ امام مظلوم کربلا نے کہا دیکھو موت سے اب مجھے کیا ڈر، جس کا گھر بار لٹ گیا ہو اسے موت سے کیا، جس کے جوان مار دیے گئے ہو اس کو موت سے کیا ڈر، جس کا بیٹا اکبر کلیجے پہ برچھی گیانی کھائے سو رہا ہو اسے موت سے کیا ڈر، جس کا عباس بازو کٹائے سو رہا ہو اسے موت سے کیا ڈر۔ ایک مرتبہ بصرے کے پہلوان نے کہا شخص یہ تو کس کا نام لے رہا، بی بی سیدہ اس کی جزا دیں گے، آپ کی آوازیں بلند ہے، لیکن عزیزو میں ہاتھ جوڑ کے دست بستہ کہتا ہوں اس طریقے سے سسک سسک کے نہ روئے۔ میرے حسین پہ بی بی سیدہ کی خواہش ہے میرے حسین پہ ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیفہ اپنے جوان پہ ماتم کرتی۔ جزاک اللہ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اے شخص یہ کس کا نام لے رہا ہے تو، عباس کا، علی اکبر کا، قاسم کا؟ یہ تو مسلمان کا نام لگتا ہے، یہ تو کسی مسلمان کا نام لگتا ہے، تو کیا مسلمان ہے؟
امام مظلوم کربلا کیا بیان کرے عزیزو. دیکھیں کیسی مظلومی ہے حسین, کیسی مظلومی ہے آقا حسین کی, کیا بیان کرے کہ امتی پوچھے کہ آپ مسلمان امتی پوچھے آپ مسلمان لگتے ہیں. ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے کہا اب اسے موت کی کیا ڈر, جس کا سب کچھ قربان ہو گیا ہو, جس کے جوان مار دیے گئے ہو, جس کا بھائی قتل کر دیا گیا ہو, جس کے احباب قتل کر دیے گئے ہوں, اسے موت کا کیا ڈر. ایک مرتبہ اس شخص نے پوچھا آپ مسلمان لگتے ہیں. امام مظلوم کربلا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنے انگشت سے, اب عزیزو کیسے سنے, اپنے انگشت سے انگوٹھی اتاری اور کہا بصرے کے پہلوان تیری بیٹی نے آخری میں خواہش کی تھی اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. بہت گریہ کر رہے عزیزو, بہت گریہ کر رہے. بی بی سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل, جزائے خیر ملے گا عزیزو. انگوٹھی کو اتارا, اتار کے کہا بصرے کے پہلوان تیری بیٹی نے خواہش کی تھی کہ بابا جب جنگ سے آئیے گا تو انگوٹھی لیتے آئیے گا, یہ عقیق کی انگوٹھی اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا کہ تو بڑی خوش قسمت ہے کہ تیری قسمت, تیری آخری خواہش پوری کی گئی. لیکن ہائے رے میری بیٹی صغرا جو مدینے میں خواہش کرتی رہی, جو مدینے میں خواہش کرتی رہی کہ کاش میں بابا کے ساتھ سفر کرتی, لیکن اسے سفر نصیب نہ ہوا. وہ خواہش کرتی رہی کہ اکبر لینے آئے گا, لیکن اکبر لینے نہ گیا. ایک مرتبہ وہ بصرے کا پہلوان پلٹا, اے شخص تو تو کوئی اولیاء لگتا ہے, تو تو کوئی انبیاء لگتا ہے, تو تو کوئی اوصیاء لگتا ہے, تجھے غیب کا کیسے علم ہے, تجھے غیب کے بارے میں کیسے معلوم ہے, تو غیب کے بارے میں کیسے جانتا ہے. یہ تو میں جانتا تھا, میری بیٹی جانتی تھی, تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا, تجھے کیسے معلوم. ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میری بیٹی صغرا مدینے میں خواہشوں کو دباتی رہ گئے. ایک مرتبہ مدینے کا نام سنا, تڑپ گیا. اے شخص یہ بتا تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے, مدینے کا نام کیوں لیتا ہے. ایک مرتبہ بصرے کے پہلوان سے کہا مدینے کو تو جانتا ہے کیا. کہا ہاں مدینے کو جانتا ہوں, میرا آقا مدینے میں رہتا ہے. کہا کون ہے تیرا آقا. کہا میرا آقا حسن تھا, حسن تھے, حسن جو چند روز پہلے شہید ہو گئے, زہر سے انہیں شہید کیا گیا. پھر میرے آقا میرے حسین ہیں. ایک مرتبہ کہا اچھا کیا تو حسین سے کبھی ملا ہے. جزاک اللہ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. کیا تو حسین سے کبھی ملا ہے. ایک مرتبہ کہا میں برابر حسین سے ملتا ہوں, ہر مرتبہ حج پہ جاتا ہوں. بس اس سال طبیعت ناساز تھی, حج پہ نہ جا سکا, ورنہ ہر سال حسین کے اقتداء میں حج کرتا تھا, حسین کے ساتھ ساتھ حج کرتا تھا, آقا حسین کے ساتھ ساتھ حج کرتا تھا, آقا حسین کی زیارت نصیب ہوتی تھی. اس سال طبیعت ناساز تھی اس لیے نہیں جا سکا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ اس سال طبیعت ناساز تھی نہیں جا سکا. ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے سر کو اٹھایا, بس عزیزو اس وقت لفظ ساتھ نہیں دیتے. میر انیس کے 2 جملے میں پڑھ رہا ہوں, 2 مصرے, میر انیس کے 2 مصرے جس میں میر انیس نے بتایا کہ امام مظلوم کربلا نے اپنی پہچان کیسے کرائی ہے. عزیزو میرے پاس الفاظ نہیں میں بیان کروں, بس علامہ میر انیس نے جو 2 مصرے دیے ہیں بس اسی سے امام مظلوم کربلا کی پہچان کرا دوں, مصائب کو تمام کر دوں. عزیزو بہت رو چکے آپ. ہاں عزیزان گرامی میر انیس نے کیا کہا. کہا یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. جب بصرے کے پہلوان نے بار بار ضد کر کے پوچھا تو میر انیس نے کہا یہ تو نہ کہہ سکا کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ تسلیم لہم سیعلم الذین ظلموا.
परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परचम हक़ को सरबुलंद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि परचम बातिल को सरनगू कर दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा और हमें उनके मुखलिस ग़ुलामों में शुमार फरमा।